بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ، کہ جس نے دن بھر میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود پڑھا، صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ہینڈ شیک یعنی ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ملنا۔ ایک مرتبہ سارے عاشقان مصطفیٰ درود و سلام پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ ماشاءاللہ رمضان شریف ہمارے قریب سے قریب تر ماشاءاللہ آ رہا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ چاروں پانچوں حفاظ محسن بھائی، نعمان بھائی، مرسلین صاحب، مدثر صاحب، امین بھائی، محمد رضا بھائی، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے گا، کوئی قرآن پڑھے گا، کوئی سنے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، نماز تراویح پڑھنا۔ رمضان کی جو خاص عبادات ہیں نا، خاص عبادات، ان میں سے ایک تراویح بھی ہے، نماز تراویح۔ تو باحیثیت استاد آپ میرے شاگرد ہیں، تو میں نے چاہا کہ آج آپ سارے اکٹھے ہیں، تو یوں اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، تراویح کے حوالے سے نا، نماز تراویح کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن ہو تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا، اگر نہ آیا تو پھر انشاءاللہ اپنے فقہا کی کتب سے دیکھ کر، علماء سے رابطہ کر کے انشاءاللہ مزید بہتر انداز میں تلاش کر کے آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ حافظ محسن صاحب، کیا تراویح فرض ہے؟ نماز تراویح جو ہے نا، یہ فرض نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ ہی واجب ہے، یہ جو ہے سنت مؤکدہ ہے نماز تراویح۔ تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز تراویح پڑھنا فرض ہے یا نماز تراویح پڑھنا واجب ہے، نہیں، بلکہ رمضان المبارک کی خصوصی عبادات میں سے تراویح ہے، اور ہر تراویح جو ہے نا، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک کرنا، نہ پڑھنا، چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے، تو فرض نہیں اسے کہیں گے بلکہ سنت مؤکدہ۔ مزید کیا فرماتے ہیں مرسلین بھائی؟ آپ کوئی ہے آپ کے ذہن میں سوال تراویح کے حوالے سے؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ نابالغ نماز تراویح ہو یا اور نمازیں، جیسے 5 نمازیں ہیں ہم اب بھی پڑھتے ہیں اور رمضان میں بھی پڑھیں گے، یہ 5 نمازیں اور نماز تراویح، ان دونوں میں بالغ مقتدی ہوں اور نابالغ امام ہوں، اس کے پیچھے پڑھی جائیں، یہ جائز نہیں۔ نابالغ کے پیچھے نابالغ کی تو ہو سکتی ہیں،
لیکن نابالغ امام کے پیچھے بالغین جو ہیں ان کی نماز تراویح بھی نہیں ہوگی اور بقیہ جو نمازیں ہیں وہ بھی نہیں ہوگی، بلکہ بالغ ہی ہونا چاہیے امام، یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ آپ تو بالغ ہیں، آپ کو پڑھا سکتے ہیں، آپ امام بھی بن سکتے ہیں، امامت کے مسائل سیکھیں ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ بڑی خوش نصیبی ہے امامت کرانا۔ یہ منصب کیا ہے؟ میرے آقا کی ادا ہے، امامت بڑی عظیم ترین عبادت ہے سبحان اللہ، اگر اس کو کیا جائے، سبحان اللہ۔ اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، نہ کہ اپنی واہ واہ کے لیے یا پیسوں کے لیے یا عجیب و غریب اور صورتحال کے لیے۔ تو نابالغ کے پیچھے نماز تراویح نہیں کر سکتے۔ جی استاد محترم، سوال یہ ہے کہ نماز تراویح میں جب اتحیات پہ بیٹھا جاتا ہے تو اتحیات کے بعد جو سا ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، درود ابراہیم، اس کے فوراً بعد سلام پھیر سکتے ہیں کیا؟ ہاں، فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تشہد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا، اتحیات تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جی جی لیکن اگر اس کے بعد آپ پورا درود پڑھتے ہیں، دعائے مسورہ پڑھتے ہیں نا، تو کیا ہے، نمازی اکتا آ جاتے ہیں جی جی ایسے ہی۔ کے اوپر تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ صرف اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم یہی پڑھ کے نا آپ سلام پھیر سکتے ہیں، پورا درود نہ پڑھیں، جی دعائے مسورہ بھی نہ پڑھیں، جی جی، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، ایسے دعائیں تراویح ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی، بالکل جائز، جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مزید یہ کہ یہ جو ہے نا نماز تراویح، اس کی جماعت جو ہے نا یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بڑے مشہور قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ پڑھتے تھے، صحابہ سنتے تھے، صحابہ پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، نماز تراویح کا نا ایک بہت بڑا اور عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں نا قرآن پاک کو یاد رکھنا وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، یعنی نماز تراویح کی سن میرا بھی تجربہ ہے، اتنے سال ہو گئے، کئی مصلے پڑھے سنے، 2003-04 سے تو سلسلہ چل ہی رہا ہے اب تک الحمدللہ۔ تو نماز تراویح کے بہانے سے نا بندہ منزل بڑی اچھی یاد کر لیتا ہے، تو یہ ایک بڑا اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور قرآن پاک پڑھ کے یاد کر کے بھلا دینا، اس کے اوپر بڑی وعیدیں ہیں، بڑی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی بتائی گئی ہے قرآن و حدیث میں، احادیث میں، روایات میں، علماء نے، صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب یہ نا عموماً ایک سوال ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ تراویح 20 نہیں ہے، 8 ہے، 10 ہے، یہ آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ کئی تو یوں بھی کہتے ہیں کہ جناب کیا سرکار نے 20 تراویح پڑھی ہیں؟ اللہ۔ تو بہرحال سرکار سے بھی ثابت ہے، جیسے ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ باب فی صلاۃ رمضان میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جید صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں 20 رکعت 20 رکعت یعنی نماز تراویح اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ یوں اس روایت کو اگر لینا تو پھر کیا ہے کہ سرکار بھی 20 ہی پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ ہاں جی۔ تو اب رہی یہ بات کہ جماعت کو سرکار نے ترک کر دیا، اس کی وجوہات نا علماء نے لکھی ہیں کتابوں میں، فقہاء نے، کہ سرکار نے باقاعدگی سے جماعت کے ساتھ اس کو شروع نہیں فرمایا اور ہمیشگی نہیں اختیار کی،
اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں امت کے اوپر یہ لازم فرض نہ ہو جائیں. تو اس میں بھی حسن ہے کہ میرے آقا نے اپنی امت کا خیال کرتے ہوئے، کیونکہ جس چیز کو سرکار نے فرض کر دیا تو فرض ہوگی، ویسے ہی فرض ہے جیسے اللہ نے فرض کی ہوئی کوئی چیز. تو بہرحال یہ جماعت کے ساتھ یوں ہی 20 رکعت تو نماز تراویح ہی پڑھنا، یہ جو ہے نا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہوا. پھر اس 20 رکعت جو آپ نے رائج کی نا نماز تراویح، اس پر صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین سب کا اس کے اوپر نا ہمیشگی کا عمل ہے. تو کسی نے اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. یہ بھی ایک خود بہت بڑی حجت ہے، دلیل ہے کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو کوئی صحابی کہہ دیتا کہ امیر المومنین آپ غلط کر رہے ہیں، بلکہ نہیں، اس کام کے اوپر کتب میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بہت بڑی اور پیاری دعا جو ہے نا وہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اس کے کلمات کچھ یوں ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا، پہلے تو باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی تھی، الگ الگ صحابہ کے نماز پڑھتے تھے مسجد میں، پھر آپ نے حضرت امام کے اوپر صحابہ کو جمع کیا. دوسرے دن جب آئے تو دیکھا تو یہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا کام ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کام پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی عظیم ترین دعا کی. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ عمر کی قبر کو روشن و منور فرما، جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن و منور کر دیا. سبحان اللہ. تو کتنا عظیم کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لیا، اور پھر صحابہ نے اس کی تائید کیسے کی. بلکہ مرقات شریف کے حوالے سے آتا ہے، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس بات پر اجماع یعنی متفقہ فیصلہ ہے، اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعتیں ہیں. اور ایک حکمت بھی بیان فرمائی، وہ یہ کہ 20 رکعت تراویح کی حکمت یہ ہے کہ رات اور دن میں کل 20 رکعت فرض اور واجب ہم پڑھتے ہیں. 17 رکعتیں جو ہیں یہ فرائض کی ہوگی، 5 نمازوں کی، اور 3 وتر. تو لہذا رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح مقرر کی گئی تاکہ فرض و واجب کے مدارج اور بڑھ جائیں اور ان کی خوب تکمیل ہو جائے. یہ حکمت بھی آپ نے کہا. چلو جی مزید فرمائیں کہ کوئی اور سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا تراویح بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، بغیر کسی عذر کے نماز تراویح بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. ہاں کوئی مسئلہ ہے، عذر ہے، کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، تو پھر اس کے مطابق اپنے امام سے، عالم سے، مفتی سے رابطہ کر کے رہنمائی لی جائے. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے، وجہ کے بیٹھ کے نماز تراویح پڑھتا ہے نا، نماز تراویح ہوتی نہیں اس کی. تو یار ہم کھڑے کھڑے بازاروں میں تو 2-2 گھنٹے باتیں کر لیتے ہیں، جیسے نوجوان ہیں یہ کھیلنے میں تو 4-4 گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نماز تراویح اصل میں نا یہ ایک مسئلہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہوگا کہ بعض ہمارے جو حفاظ ہیں نا وہ بھی مسٹیک کرتے ہیں. وہ کس طرح کہ جناب مثال کے طور پہ 1.5 پارہ انہوں نے پڑھنا ہے، تو کیا کریں گے جی، پہلی 4 رکعتوں میں نا وہ پارہ ختم کر دیں گے، پائیے پڑھا ہر رکعت میں، اور بقیہ آدھا پارہ رہ گیا. اب وہ نمازی اکتا جاتے ہیں کہ لگتا ہے حضرت صاحب بقیہ رکعتوں میں بھی اتنا ہی پڑھیں گے، تو ہم تو تھک جائیں گے، کھڑے نہیں ہو پائیں گے. تو بہرحال یہ کہ نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا زیادہ حافظ نہ پڑھے کہ بیچارے پڑھنے والے تھک جائیں، بلکہ یہ بڑا بیسٹ ہے آپ ایک رکوع پڑھیں ہر رکعت میں، آسانی سے 27ویں شب کو آپ کا قرآن پاک ختم ہو جائے. یا نہ تو اس سے نمازی اکتائیں گے
اور نہ جناب میری ان کو کوئی بہانہ اس طرح کا ملے گا کہ بہت زیادہ منزل پڑتے ہیں تو اس لیے پھر بیٹھ جاتے ہیں ہم. تو امید ہے انشاءاللہ پھر سارے آئیں گے بھی صحیح. اور یہ بھی درست نہیں ہے، جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید پچھلی مرتبہ، بلکہ آپ نے ادھر مصلی پڑھا تھا تو بتایا بھی تھا مجھے بھائی، وہ کئی جو ہے نا جی وہ نماز طرح بیٹھے رہتے ہیں، جیسے رکوع کے قریب ہونے امام صاحب تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے. قرآن پاک میں نا کہ یہ منافقین کا طریقہ بیان اللہ اکبر. قوم کسالہ، فرمایا کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تھک ہارے، اللہ اکبر. وہ اپنی زبان ہے دھنگ دھنگان ڈال. تو بہرحال یوں نہیں ہے، چستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا موقع دیا ہے. تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ بیٹھے رہے جیسے امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، رکوع بھی پڑھ لیا، جیسے آخر میں اینڈ میں آتا ہے امام تو وہ تھوڑا سا اونچا ہی کر دیتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آواز کھینچ رہا ہے یا حافظ صاحب، وہ فوراً جناب دوڑ کے آتے ہیں، پھر ملتے ہیں. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ منافقین کا طریقہ جو ہے نا قرآن پاک میں بیان کیا گیا. نہیں، ہم تو عاشق مصطفیٰ ہیں، میلاد بنانے والے ہیں، تو ہمارے میلاد والے آقا پر قرآن پاک نازل ہوا ہے. قرآن پاک سننا یہ بھی سنت ہے، پڑھنا بھی سنت ہے، اور بڑی عظیم ترین عبادت ہے. یار قرآن تو وہ ہے نا جو پڑھا جائے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا نا، جب پڑھا جائے خاموشی سے سنو، تم پر رحم کیا جائے گا. اس میں کامیابی ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کا بھی تجربہ رہا ہوگا، یا آپ نے بھی سنا تھا پچھلی دفعہ بھی تو پڑھا بھی تھا کہ وہ پیچھے جو سننے والا ہوتا ہے نا سامع، تو وہ کیا کرتا ہے جناب، وہ ساتھ ساتھ پڑھتا رہتا ہے. کئی نمازیوں کو بھی مثال کے طور پہ کوئی صورت آتی ہے، سورہ یاسین آ گئی، سورہ ملک آ گئی، وہ ساتھ ساتھ پیچھے سے پڑھتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے. سامع کو بھی اجازت نہیں ہے جو قرآن پاک سننے والا ہے، اور جو پیچھے نمازی ان کو بھی اجازت نہیں پڑھنے کی. نہیں، قراءۃ الامام فہو لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا ہی، امام کی قراءت ہی تمہارے لیے قراءت ہے. اس کے پیچھے پڑھا نہیں جائے گا. ہاں جی، یہ جائز نہیں. سبحان اللہ. قراءت خلف الامام جو ہے یہ فقہاء کے نزدیک یہ بالکل جائز نہیں ہے. جی مزید کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو ارشاد فرمائیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا تراویح کی اجرت لے سکتے ہیں؟ تراویح کے پیسے لینا، اللہ پڑھائیں گے کیسے؟ پیسے نہیں ملیں گے تراویح پڑھائیں گے محسن صاحب؟ ماشاء اللہ، اللہ آپ کا جذبہ سلامت ہو. آمین. تراویح کی نماز اس نیت سے پڑھانا کہ پیسے ملیں گے، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، اجرت بھی جائز نہیں ہے. ہاں. اب رہی یہ بات کہ اب اس کا حل کیا نکالا جائے، اس کے حل کئی علماء نے بیان کرنا ہے. اگر تو بندہ ایسا ہے نا پڑھنے والا، وہ کہتا ہے کہ جناب میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھاؤں گا، آپ کچھ بھی نہ دیجیے گا، یا پڑھانے والے کہہ دیتے ہیں، کوئی اور قرینہ بھی اس طرح کا نہیں ہے لین دین والا، تو اس صورت میں اگر اس کو پھر پیسے ملتے ہیں یا کوئی چیز ملتی ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن ہے کام بڑا مشکل. تو غالباً میں نے کلاس میں ہی آپ کو شاید واقعہ سنایا تھا. ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک حافظ صاحب آئے، وہ جاننے والے ہی تھے، تو اکٹھا ہم نے مصلی پڑھنا تھا. پہلے دن ہی نا میں نے نماز تراویح پڑھائی، تو درس قرآن ہوتا تھا نماز تراویح کے بعد، تو میں نے نا اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ ہم فی سبیل اللہ نماز تراویح پڑھائیں گے، کچھ نہیں ہم لیں. نماز تراویح پڑھا کے درس قرآن کر کے میں گھر آ گیا. اگلے دن نا وہ جو امام صاحب تھے نا مسجد ہماری میں، جو نائب امام ہیں میرے، وہ بھی شاگرد ہیں. انہوں نے مجھے کال کی کہ استاد صاحب وہ حافظ صاحب تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں یار
جاتا ہوں، میں نے تو اپنا سرکل ہی اس سے چلانا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے نا اس سے اندازہ لگایا یار، سوچ دیکھو کہ حافظ صاحب تھے، کوئی نہیں اور کوئی کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ خیر میں نے نا ان کو سمجھایا، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ اب جب دن آئے نا اختتام قرآن کے، تو ہم نے اختتام قرآن کیا، ختم قرآن ہوا، تو نا وہ سپورٹ بہت زیادہ ہو گئی، تقریباً 60 کے قریب۔ تو اس کو غالباً میرے خیال میں نا وہ پہلی مرتبہ ہی، یعنی اس کی اپنی ہسٹری میں پہلی مرتبہ اتنا ہوا تھا۔ اب وہ کمیٹی والوں نے مجھے بلایا، تو میں نے کہا بھائی میں نے تو پہلے دن اعلان کیا تھا، آج بھی ایگری ہوں انشاءاللہ، آپ کچھ بھی نہ دیں، ہم انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے پڑھایا، آپ کے پیسوں کے لیے تھوڑی پڑھایا۔ تو خیر جیسے کیسے وہ کمیٹی نے کیا، جو بھی سلسلہ کیا انہوں نے کیا تھا، ظاہر تو جو انہوں نے کیا تھا اکٹھا وہ دینا تھا، انہوں نے وہ دے دیا۔ اب جب وہ جانے لگا نا، تو وہ مجھے ملنے آیا تو دستبوسی کرنے لگا، تو کہنے لگا مجھے کہ استاد صاحب اگلے سال بھی نا یاد فرمائیے گا۔ میں نے کہا دیکھو یار کیسی صورت ہے۔ تو بہرحال یہ درست نہیں، ہماری نیت اچھی کرو یار، خالص ہو جاؤ۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ کھول دیتا ہے، ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے نا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس چیز کی ہمیں نہیں پریشانی لینی چاہیے، کیا بنے گا، یہ بنے گا، وہ مالک ہے، اس نے ذمہ لیا ہے، علی اللہ رزقها، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال وہ مالک دے گا جہاں سے ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اگر تو صورتحال ایسی ہے نا جیسی میں نے آپ کو پہلے اعلان کر دیں کہ ایسا کرینا بھی نہ، تو تب اگر ملتا ہے تو جائز ہے، وگرنہ ایک صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہے نا مسجد کی کمیٹی وہ 3-4 گھنٹوں کا اجارہ کر لیں، 2 گھنٹوں کا اجارہ کر لیں مہینے کا حافظ صاحب سے نماز عشاء کا، تو اب اس میں اس کی شیان شان اس سے کام لیں، نماز عشاء بھی پڑھانی، نماز عشاء کے ساتھ نماز تراویح بھی ہوتی ہے، یہ بھی پڑھائے، تو اب جو اجرت ہے اس کی طے ہوئی، تو اس کو دیں پیسے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں نا بڑی ایک مسٹیک کی جاتی ہے، وہ یہ کہ جو امام صاحب ہوتے ہیں نا وہاں کے، وہ بیچارے محروم ہو جاتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ بعض جگہ کے اوپر میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، مسائل پوچھنے والے پھر بتاتے ہیں کہ پھر وہ امام کی 1-2 جگہ کے اوپر نا، جیسے ہم نے مسائل یہاں بیان کیے، دیہاتی علاقہ ہے بڑا، تو 1-2 جگہ کے اوپر مسجد میں ایسا ہوا، تو وہاں پھر امام صاحب کی انہوں نے تنخواہ کاٹ لی کچھ، یہ غلط ہے، امام کو پوری تنخواہ دی جائے، اسی پہ عرف ہے، یہ چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ الحمدللہ میرا تو اپنا معمول ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ بچے جو میرے ساتھ پڑھاتے رہے، میں تو وہ جو پیسے اکٹھے کرتے ہیں نا، میں سے ان کو کہتا ہوں بھائی 5-10 لینا ہمارے امام صاحب نائب امام، وہ بھی بچہ شاگرد ہی کیوں یار ہے وہ حافظ، لیکن کسی وجہ سے مسلسل کمزوری، لیکن نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بھی بچے ہیں، اس نے بھی تیاری کرنی۔ تو بہرحال اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے ایسا کریں گے نا، اس پر بھی ثواب ملے گا یار۔ فضیلتیں تو ہم سبھی کو سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اپنے کا فائدہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے۔ تو یہ اجارے والی صورت کر لی جائے، یا پہلے والی صورت، تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دوسرا کام ہے بڑا خطرناک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کو مقدم رکھے۔ جی مزید اصل سوال تو آپ کا رہ گیا، وہ میرا خیال میں محسن بھائی ویسے بول گئے، قرآن پاک پڑھنا نماز تراویح کیسے پڑھیں گے آپ؟ آدھے گھنٹے میں تراویح ختم؟ نہیں، تو کیا کریں گے پھر؟ تراویح قرآن پاک کیسے پڑھنا چاہیے؟
نہیں آپ کیسے پڑھیں گے؟ صحیح. آہستہ آہستہ پڑھیں کہ دوسروں کو صحیح سمجھ آ سکے. ہوتا نہیں ہے ویسے اپنا شہروں کے بھی مقابلہ ہے ویسے ایسے ہی کہ وہ تو باقاعدہ کرتے ہیں جو تیز پڑھنے والا ہو. اللہ بس معاف فرمائے یار، عجیب و غریب طرح کی نا خرافات اس میں شامل کی ہوئی ہیں لوگوں نے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اس میں بھی دیکھا جاتا ہے بعض تو ایسے ہوتے ہیں گھٹیا قسم کی سوچ والے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ایسے حافظ کا چناؤ کرو، لے کر آؤ، آدھے گھنٹے میں فارغ کر دو، آدھے گھنٹے میں فارغ. پھر تو ہوئی نا بات. استغفر اللہ العظیم، اللہ معاف فرمائے. آپ ان کو نہ دیکھیں، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا. آپ نے جہاں نماز تراویح اب پڑھانی ہے وہ بھی شوقین ہے بہت زیادہ تیز پڑھنے، لیکن آپ نے نہیں. ایک ایک رکوع پڑھنا ہے بیٹا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، ہم نے کسی کے پیسوں کے لیے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، میں دل جمعی کے ساتھ خوب ماشاءاللہ خوبصورت پڑھیں، اور اس میں الفاظ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنا کہ جو ہے نا حروف قرآن کے یہ چب جائیں، چبا دیے جائیں. یہ تو حرام ہے نا، ویسے ایسا نہیں پڑھ سکتے. تو پھر کئی تو ایسے ہوتے ہیں یا لمن تعلمون کے علاوہ سمجھ میں نہیں آتی، اللہ نے جلی کر رہے ہوتے ہیں. کم از کم مدات وغیرہ ان چیزوں کا، صفات کا اتنا کم از کم جو قاریوں نے درجہ مقرر کیا اتنا تو خیال کیا جائے. پھر ایسا نہ ہو، وہ ہے نا حدیث پاک رب قاری للقرآن فلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں پڑھتے قرآن ہے لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا. اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے. اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر برکات نصیب ہوگی. اگر ایسا نہ سلسلہ ہوا تو پھر مشکل ہو جائے گا کام. بغیر حساب کتاب کیتے اس مالک کی عبادت کرو، وہ بھی بغیر حساب کتاب کیتے عطا فرمائے. سمجھ آ رہی؟ تو استاد کی تربیت بہت بڑا معنی رکھتی ہے. آپ جیسے میرے شاگرد ہیں، آج میں آپ کو اکٹھا کر کے تربیت کر رہا ہوں، آپ نے بھی اپنے شاگردوں کو یوں سمجھانا ہے. بیٹا اپنی زندگی بھر میں رب کی رضا مقدم رکھیں، اللہ راضی ہو جائے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. وہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا خوب فرماتے ہیں کہ من کان یرید العزت فلیتعزز بطاعت اللہ. فرماتے ہیں جو ارادہ رکھتا ہے نا عزت کا، اس کو چاہیے کہ وہ عزت حاصل کرے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ. سبحان اللہ. یعنی آپ فرماتے ہیں اگر عزت چاہیے سونی سچی سچی عزت والی زندگی چاہیے نا، ٹھاٹھ باٹھ والی، بڑے نیکیاں کرو. جب آپ کا اخلاص ہوگا اللہ خود بخود اپنے بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دے گا. اور جی کوئی آپ کے ذہن میں ہو مسئلہ؟ کیا ہے فرمائیں. تراویح کی نماز کا ٹائم کیا ہے، کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ صبح کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں نماز تراویح، اس صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے. لیکن نماز عشاء سے پہلے اگر نماز تراویح پڑھی تو نماز تراویح نہیں ہوگی. نماز عشاء جو ہے نا یہ پڑھنے کے بعد نماز تراویح کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اب رہی یہ بات کہ وطر پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ مسئلہ تو واضح ہے نماز عشاء سے پہلے نہیں نماز تراویح پڑھ سکتے، لیکن وطر سے اگر پہلے نماز تراویح پڑھ لیں تب بھی جائز ہے، درست ہے، ہو جائے گی نماز تراویح. اگر پہلے نماز تراویح پڑھ لیں بعد میں وطر پڑھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے، وطر پہلے پڑھ لیں بعد میں نماز تراویح پڑھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نماز عشاء سے پہلے نہیں ادا کر سکتے. ہاں اس کے ٹائم میں یہ مسئلہ میرے ذہن میں آیا کہ آج کے دن کی اگر نماز تراویح نہیں پڑھی، چھوٹ گئی کسی طرح، تو پھر کل قضا کریں گے. نماز تراویح کی قضا نہیں ہوتی.
یہ سنت مؤکدہ ہے، تو قضا تو واجب اور فرائض کے اندر، تو اس کی قضا نہیں ہے۔ ہاں وہ محروم ہو گیا جو نماز تراویح نہیں پڑھتا پورا۔ اور اس میں نا ایک بڑی مشہور ہے، یہ بھی صورتحال کئی عوام میں نا یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے تھے کہ آدھے بول یار تو تراویح نہیں پڑھنا تو روزہ کیوں رکھنا ہے؟ سمجھ آئے؟ روزہ الگ عبادت ہے، نماز تراویح پڑھنی ہی ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، وہ بہت بڑی عبادت سے معروم ہو رہا بندہ، لیکن نماز تراویح اگر نہیں پڑھی تو روزہ بھی چھوڑ دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ روزہ رکھے کسی وجہ سے اگر نماز تراویح چھوٹ گئی، نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ اجازت نہیں ہے، تو روزہ تو نہ چھوڑے، روزہ تو رکھے۔ اگر تسا ایویں ہی نہ کریا ہے بھئی سارا دن استاد جی پھر نماز باقی منزل یاد کرنی ہوتی ہے، بھوک تے پیاس لگتی ہے۔ پچھلی مرتبہ اس طرح کا میرے پاس ایک سوال آیا تھا صاحب، وہ خود تشریف فرما ہوا انہوں نے کمیٹی والا بابا جی ایک لے کے آئے تھے کہ استاد جی ساڈے حافظ صاحب نا روزہ نہیں رکھ دے، اسی آکھا روزہ رکھو، کہ آندے نے جی یار میں منزل یاد کرنی ہوندی، بڑی بھوک پیاس لگتی۔ اب دیکھیں یار نماز تراویح میں قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا سنت ہے، اب اس کی وجہ سے فرض روزہ چھوڑ دو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ خیر اس کو سمجھایا بجھایا، اس وقت تو اس نے نیت کر لی تھی کہ انشاءاللہ نا استاد جی انشاءاللہ روزے بھی رکھوں گا اور نماز تراویح بھی پڑھاؤں گا۔ مزید جی آپ کے ذہن میں ہو کوئی مسئلہ کہ اختتام کریں اس کا؟ سر جو تراویح کی 10 رکعتیں پڑھتے ہیں، کوئی 12 پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالکل یہ درست نہیں ہے۔ پہلے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ 20 رکعت ہی نماز تراویح پڑھنا یہ صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین، اسی پر بھی سب کا اتفاق ہے، اسی پر ہی اتفاق ہے، اور 20 ہی پڑھنی ہوگی۔ تو جو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 10 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو محروم کر جاتے ہیں اتنے بڑے بقیہ ثواب کا۔ یار رمضان میں تو ویسے بھی قیام کرنا، نماز پڑھنا، اس کی ثواب، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ نہیں گئی، میری توجہ ایک مسئلے کی طرف، 2 مسئلوں کی طرف گئی ابھی۔ ایک تو نا نماز تراویح، رمضان میں نماز تراویح کے دنوں میں ہم پتہ کیا کرتے ہیں، وطروں کی جماعت ہوتی ہے نا، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک عموماً بڑا مشہور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جو ہے نا، عشاء کی نماز اس کے فرض جو جماعت سے نہیں پڑھے، تو اب وطر کیا جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ بہتر اور درست طریقہ تو یہی ہے جو فقہاء نے لکھا ہے کہ جس نے نماز عشاء کے فرائض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو وہ وطر بھی جماعت سے نہ پڑھے، الگ پڑھے۔ لیکن اگر کوئی وطر پڑھ لیتا ہے ایسا شخص جماعت کے ساتھ، اس کو گناہ گار کہنا یہ بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے وطر تو جماعت کے ساتھ، ایسی صورت میں تو اس کی وطر ادا ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، خشخشی داڑھی والا یا داڑھی منڈا رمضانی حافظ، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے ایسے بندے کو امام بنانا۔ یہ تو محسن بھائی آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ آپ کے قریب بھی تھا امام صاحب ایسے، اور رمضان جب آتا ہے تو وہ داڑھی بڑھا دیتا ہے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، آگے آ جائیں مدثر صاحب بھی لگا۔
اہلا و سہلا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے حافظ صاحب نہیں ہیں؟ تو کیا مسئلہ چل رہا تھا جی؟ داڑھی ہوا ہے رمضان میں داڑھی رکھ۔ ہاں، رمضان شریف میں جو ڈنگر داڑھی ہاں ہیں حافظ قرآن ہوتے ہیں، داڑھی شریف نہیں رکھتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی ہوتی ہے۔ ایسوں کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا پڑھانا کیسے؟ بالکل جائز نہیں ہے ایسے بندے کو امام بنانا۔ ایسے کے پیچھے اگر نمازیں پڑھی ہوگی دوبارہ پڑھنی ہوگی، ایسا بندہ فاسی کے مولے میں۔ ویسے ہے یار بڑی افسوسناک بات کہ یار بندہ چند ٹکوں کی خاطر داڑھی رکھ لیتا ہے رمضان میں۔ اللہ اس سے یہ محسوس ہوا کہ اسے پیسے سے پیار ہے۔ بہت بڑی یار یہ لمحہ فکر یا ہے، یہ غفلت اسے کیا کہیں گے یار، کیا صورت حال یہ جہالت بھی نہیں، کہیں کو پتہ ہوتا ہے جان بوجھ کر ایسا کرے۔ اللہ معاف کرے، گویا وہ سرکار کی سنت سے پھر مذاق کرتے ہیں، تو جو اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہرگز کرنا چاہیے، ایسے بندے کو امام نہیں بنا سکتے۔ اگر داڑھی آ رہی ہے تو پھر اگرچہ ایک مٹھی سے کم ہے پھر بھی چلے گی، کیونکہ وہ آ رہی ہے نا، کٹا تو نہیں رہا۔ مگر نہ اگر پوری داڑھی تو ایک مٹھی داڑھی، ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو پھر اچھا، پھر مٹھی کو ماپنے کے طریقے بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں، کوئی یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، کوئی کہاں سے، لیکن جو صحیح طریقہ نا وہ یہاں ٹھوڑی کے نیچے سے۔ اب یہ جو مٹھی میں داڑھی ہے یہ اس سے زائد جو ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، بعض صحابہ سے ثابت ہے۔ اور یوں ہی جہاں جو داڑھی شریف ہے نا ادھر سے بھی اگر کاٹنی تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے۔ یہ جو ہڈی ہے نا یہ ہڈی اس سے داڑھی شروع ہو جاتی ہے ادھر سے، اور یہ ادھر سے۔ اب کئی کلمے بنوانے والے جو ہوتے ہیں کرموں والے، وہ نیچے تک یہاں تک کلمے چل رہی ہوتی ہیں، تو داڑھی کو جو ہے نا کٹوا رہے ہوتے ہیں۔ تفضل تشریف رکھیں گے۔ السلام۔ سر سوال یہ ہے، اگر نماز تراویح پہ امام یعنی کہ باپ تو آگے پڑھا رہا ہے، تو اگر مقتدی کے آگے سے کوئی گزر جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ امام کا جو سترہ ہے وہ مقتدیوں کے لیے بھی سترہ ہے۔ جی جی ہاں، لیکن جو گزرنے والا ہے وہ اس کو اتنی بے باکی نہیں کرنی چاہیے، اس سے اس کی نماز کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا جی جی امام مقتدی کے علاوہ بھی، تو گزرنا نمازی کے آگے سے بہت بڑا جرم ہے، احادیث میں اس کی وعیدات موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی گزر جاتا ہے نا آپ کے سامنے سے، آپ کی نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، آپ کی نماز درست ہے، وہ گزرنے والا جرم دار ہے۔ جی امین صاحب، کیا حال ہے آپ صاحب؟ نماز تراویح کے حوالے سے ہمارے کچھ مسائل وغیرہ چل رہے تھے، آپ بھی خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس ماہ رمضان قرآن پاک پڑھنا ہے یا سننا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، مدثر صاحب بھی ابھی تشریف لائیں تو فرمائیں، وگرنہ پھر اس کو ختم کریں۔ صحیح، جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی ہوتی کیا وہ بھی تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ آپ قدرتی طور پہ اگر داڑھی نہیں آئی، جیسے حافظ امین صاحب ہیں تو ان کی داڑھی شریف تو نہیں ہے، ماشاء اللہ، تو نماز تراویح پڑھا سکتے ہیں۔ صحیح بھائی، عمر کتنی ایک ہونی چاہیے؟ عمر 15 سال جو ہے نا بچہ، اس کی بالغ کے حکم میں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی جو علامات بیان کی ہیں علماء نے بلوغت کی نشان ہے، یہ آپ بھی بالغ ہیں، یہ بھی بالغ ہیں ماشاءاللہ، کرا سکتے ہیں، آپ جماعت کروا سکتے ہیں، امامت کروا سکتے ہیں، نماز تراویح بھی آپ نے پڑھی۔ بلکہ میرا تو آپ کو یہ، اب میں آپ کا استاد ہوں تو میرا تو یہی ہے، اس کو عرض سمجھے یا حکم سمجھے، جہاں بھی آپ نے پڑھنا ہے اس مرتبہ تو پورا قرآن پاک پڑھنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جیسے تیسے ہو۔ آپ دیہاتی ہیں نا کہ بندے بڑا دن نہیں یار ادھا مہینہ پڑھنا، ان میں آپ نے یار مہینہ 10 سے میں تو پورا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ میں نے میرے استاد دی اپنی 10 سے الحمدللہ
یار اس کا اپنا سرور ہے، اپنا لطف ہے۔ مجھے تو تراویح پڑھاتے ہیں نا بڑی روحانیت ملتی ہے، وہ دلی طور پہ نا بڑی محبت، ذوق، شوق دل کرتا ہے۔ ہمیں ایسا حافظ نہیں بننا چاہیے کہ رمضان جیسے آئے تو منہ چھپاتے ہوئے وہ ادھر آگے یار کوئی بہانہ لگ جائے چلو تراویح سائڈ سے کھاتا ہے۔ ذوق شوق کے ساتھ جائیں آپ کی وجہ سے کتنی پیاری آواز اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کی بہترین آواز، امی مدد سے سارے کتنے پیارے انداز میں آپ پڑھیں تلاوت قرآن، آپ کی وجہ سے کتنوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، پھر آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کی عزت ہوگی۔ بہت بڑا اور نیک اور اچھا کام ہے یہ۔ اور کیا گھر میں بھی تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ ہاں نماز تراویح گھر میں پڑھا سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ایسوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ فرض جو ہے نا وہ قریب والی مسجد میں ہی جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اب رہی یہ بات کہ ایک امام دو جگہوں پہ نماز تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں، تو اگر تو ایسا ہے اگرچہ اس نے اپنے گھر میں نماز تراویح پڑھ لی پھر مسجد میں جا کے پڑھاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مسجد میں پڑھا لی ہے اس نے، دوسری مسجد میں جا کے پھر پڑھاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے ایک مسجد میں اس نے جناب میری 10-12 پڑھا لی 12 اور دوسری میں جا کے بقیہ 8 پڑھا دیتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن پوری وہاں پڑھ لی اور دوبارہ ادھر جا رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو سنا بیان کیا گیا اللہ اس کی غلطیاں خطائیں معاف فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، میرا سکھانا قبول فرمائے، اور بالخصوص آپ کے طفیل اللہ میری آپ کے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔